أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. آپ کا پروردگار تو وہ ہے جو سمندر میں آپ کے لیے کشتی کو تابع کر دیتا ہے تاکہ تم اللہ رب العزت کی روزی کو تلاش کرو. بلا شبہ اللہ رب العزت تم لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا ہے. اور جب سمندر میں تم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے سوا جتنے معبودوں کو تم پوجتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں. پھر جب اللہ رب العزت خشکی کی طرف تم کو بچا کر نکال لاتا ہے تو پھر تم اعراض کرنے لگتے ہو. اور انسان تو ناشکرا ہی ہے. تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ خشکی کی جانب میں اللہ رب العزت تمہیں زمین میں دھسا دے یا پتھروں کی بارش یا پتھروں کی آندھی تم پر چلا دے پھر کوئی بھی تم اپنے لیے کارساز نہ پاؤ؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ دوبارہ اللہ رب العزت تم کو دریا اور سمندر میں لے جائے اور پھر وہاں تیز تند ہوا تم پر چلا دے پھر وہ تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دے پھر تم کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ؟ حالانکہ ہم نے تو بنی آدم کو یعنی انسان کو فضیلت بخشی ہے، کرامت بخشی ہے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں. اور ہم نے انسان کے لیے خشکی میں اور تری میں یعنی سمندر میں اور زمین میں سواری پیدا کی انسان کے لیے ہم نے، اور پاکیزہ روزی عطا کی ہے. اور ہماری بہت ساری مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت بخشی ہے. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کو پہچانتا لیکن اس نے تو اللہ کا انکار کر دیا. گزشتہ آیات کے اندر یہ تفسیر آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ دونوں واضح طور پر بیان فرما دیا قرآن پاک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سیدھا راستہ بھی بتا دیا اور گمراہی والا راستہ بھی بتا دیا. گمراہی والا راستہ وہ شیطان کا راستہ ہے اور ہدایت کا راستہ وہ قرآن پاک کا راستہ ہے. اور پھر خاص طور پر جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات میں اور اللہ رب العزت کی صفات میں شرک کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت مثال دے کر سمجھا رہا ہے. اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے اللہ ایک بات کو بار بار سمجھاتا ہے کیونکہ اللہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. قرآن پاک میں ایک ہی بات کو بار بار اللہ نے بیان فرمایا. قرآن پاک میں 30 بارے 114 صورتیں
ان 30 پاروں اور 114 سورتوں میں سب سے زیادہ کوئی چیز ملے گی تو وہ توحید اور رسالت اور آخرت، کیونکہ یہ عقیدے کی چیز ہے۔ توحید عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو حاضر ماننا، اللہ کو ناظر ماننا، اللہ ہی کو عبادت کے لائق ماننا، اللہ کے علاوہ کو عبادت کے طور پر نہیں ماننا۔ اور رسالت، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کا سلسلہ چلایا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اس بات کو ماننا۔ اور آخرت کہ یہ فائنل زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اس کو آخرت کہا گیا ہے۔ ان عقائد کو اللہ رب العزت بار بار بیان فرمایا، تو ایسے ہی یہاں اللہ رب العزت نے توحید کے عقیدے کو بیان فرمایا اور اس کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ ہی تو ہے تمہارا رب جس نے سمندر میں تمہارے لیے کشتی کو چلایا۔ اللہ رب العزت نے پانی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ ڈبا دے، لیکن اسی پانی کے اندر اللہ نے یہ بھی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو اس کے اندر ڈوبے گی، جیسے بھاری بھاری کشتیاں ہوتی ہیں، ہم چھوٹا سا کنکر بھی پانی کے اندر ڈالو تو وہ کیا ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی بھی پیدا فرمائی ہے زمین پر، جیسے لکڑی ہے، اور لکڑی کی جنس کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ ڈوبتی، ان کی تو صلاحیت کس نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی۔ نہ ڈوبنے کی صلاحیت بھی اللہ پیدا کرتا ہے، ڈوبنے کی صلاحیت بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اتنے لمبے چوڑے سمندروں میں جو تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، ان کشتیوں کو چلانے والا کون ہے، اللہ ہے۔ کشتیوں کو تابع کس نے کیا، اللہ نے کیا۔ اچھا، پھر اس میں رخ کی جو سمت ہوتی ہے، یہ سمجھ بوجھ کس نے پیدا کی؟ حالانکہ سمندر تو چاروں طرف سے ایک جیسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، خشکی کے اوپر جیسے زمین کے اوپر، زمین کے حصے میں تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ کون سا حصہ ہے، یہ کون سا حصہ ہے، یہ کون سی سمت ہے، یہ بھائی یہ نارتھ ہے، یہ ساؤتھ ہے، ہم کچھ علامات کے ذریعے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سمندر میں کس طرح اندازہ لگائیں گے؟ سمندر میں تو چاروں طرف ایک جیسا ہی ہے، کس طرح اندازہ لگائیں گے؟ تو وہ سمجھ بوجھ کس نے پیدا فرمائی؟ اللہ نے پیدا فرمائی۔ اللہ کو کوئی فرماتا ہے کہ ربکم الذی یسجی لکم الفلک، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کا انتظام فرمایا اور کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا کہ اب تم جس سمت میں ان کو چلانا چاہو وہ کشتیاں چلتی ہیں۔ تو یہ صلاحیت اور یہ نعمتیں کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ اچھا، اب کشتیاں سمندروں کے اندر چلائی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے، کیوں؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ رب العزت کی روزی تلاش کرو۔ اس لیے سمندر کا کاروبار بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، سمندری تجارت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس سمندر کے ذریعے، اس کشتی کی سواری کے ذریعے سمندروں میں جا کر کے تم کیا کرو، اپنی روزی تلاش کرو۔ ہاں، کئی مہینوں کے سفر ہوتے سمندر کے اندر، خشکی کی کوئی غذا وہاں موجود نہیں ہے، لیکن انسان زندہ ہے، اس کے لیے اللہ نے روزی کا انتظام کیا وہاں پر، اللہ نے اس کے اسباب پیدا فرمائے وہاں پر۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو انہ کان بکم رحیما، تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اور اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر بھی تمہارے لیے روزی کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ تو معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو جان کر، پہچان کر، اللہ کو جاننے والے پہچاننے والے بن جاتے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے۔ لیکن اس کے الٹا کہ تم نے کیا کیا؟ اذا مسکم الضر فی البحر، کہ جب سمندر میں تم کو کوئی پریشانی پیش آتی ہے، کوئی پریشانی، مان لو کوئی موج ایسی آ گئی کہ اس موج کی وجہ سے سمندر کے اندر کشتی بھور کے اندر پھنس گئی اور ہوا خراب ہو گئی، بادل چھانے لگے چاروں طرف سے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب سمندر میں تم کو پریشانی پیش آتی ہے تو وَلَّمَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، اس وقت تم ان کو یاد نہیں کرتے ہو، تم اس وقت تم کو کون یاد آتا ہے؟ اللہ۔ زبان پر کون آتا ہے؟ اللہ۔ یعنی اس پریشانی کے وقت تم کو اللہ یاد آتا ہے۔ اور پھر جب فلما نجاکم الی البر، اور جب اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تم کو سمندر سے صحیح سالم باہر نکال لاتا ہے، اب باہر جانے کے بعد پھر واپس تم انہی معبودوں کے تذکرے کرنے لگتے ہو، انہی معبودوں کے گیت گانے لگتے ہو اور ان کے سامنے سجدے کرنے لگتے ہو۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس نے تم کو سمندر سے باہر نکالا،
پریشانی تمہاری دور کی، تم کو اس کی عبادت کرنی چاہیے، تم کو اس کو ماننا چاہیے. لیکن یہ کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے، مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے. تو اللہ پاک وہی کہہ رہا ہے کہ اذا مسکم الضر فی البحر، جب سمندر میں تم پر پریشانی آئی تو اس وقت اللہ 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 کو یاد کرنے لگے، اور جیسے ہی سب پریشانیاں دور ہو گئی، باہر نکل گئے، تو پھر اب دوسرے معبودوں کو پوجنے لگے، دوسروں کے سامنے سجدے کرنے لگے اور دوسروں کی تعریفیں کرنے لگے. تو کان الانسان کفورا، یار یہ تو بڑی ناشکری والی بات ہے، یہ تو کیا ہے، بڑی ناشکری. لہٰذا جس رب نے سب انتظامات کیے ہیں اسی رب کو ماننا ہے، اسی رب کے سامنے سر جھکانا ہے. جس کو ہم نے دیکھا تک نہیں ہے، جس کو جو ابھی زندہ بھی نہیں ہے، جس کی طاقت ہی نہیں ہے، جس کی استطاعت ہی نہیں ہے، اس کے سامنے سجدے پہ سجدے ہو رہے ہیں، اس کے لیے منتیں مانگی جا رہی ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں. اور جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے عقل دی، جس رب نے روزی کا انتظام کیا، جس رب نے اتنے سارے انتظامات کر دیے، ہماری اپنی نافرمانی کے باوجود نہ اس نے ہمیں پیاسا رکھا، نہ اس نے ہمیں بھوکا رکھا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا چلا گیا. اس رب کو بھول گئے، اس رب کو یاد نہیں رکھا. اللہ یہ بات بتلانا چاہتا ہے. اب وہ بھی فرماتا ہے اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایہ، کہ سمندر کے اندر جب حالات پیش آتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہو، اور اس وقت تمہارے جتنے بھی معبود ہیں وہ سب تمہاری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں. ضل، ختم، گم ہو گئے. اس وقت یاد کرو نا، جو تمہارے جو معبود ہے ذرا بلاؤ، دیکھو کون مدد کے لیے آتا ہے. آئے گا کوئی مدد کے لیے؟ سمندر میں آئے گا کوئی مدد کے لیے؟ بھائی سمندر میں حالات خراب ہو جائے گا، کون مدد کے لیے آئے گا؟ سوائے اللہ کے کون مدد کر سکتا ہے؟ ہے کوئی مدد کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں مدد کرنے والا. الا ہی، اللہ پاک کہتے ہیں الا ہی، اللہ ہی تمہاری مدد کر کے تم کو باہر نکال سکے. اور پھر جب تم باہر نکلتے ہو اعرضتم، تو پھر واپس وہی اپنی پرانی چال پر آ جاتے ہو کہ انسان تو بڑا ناشکر ہے. پھر اللہ پاک سمجھانے کے انداز میں کہتا ہے اچھا باہر نکلنے کے بعد کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جو اللہ تم کو سمندر سے بچا کر باہر نکال سکتا ہے تو کیا وہ اللہ تم کو زمین میں نہیں دھسا سکتا ہے گا؟ تم کو ایسا لگتا ہے کہ خالی پریشانی سمندر میں ہی ہے، خالی سمندر اللہ کے تابع ہے، زمین اللہ کے تابع نہیں ہے؟ تم کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی سمندر اللہ کے تابع ہے تو وہاں اللہ کو یاد کر لیا، اور زمین پر آئے تو واپس اللہ کی خلاف ورزی کرنے لگے اور اللہ کے غیر کو پوجنے لگے. تو اللہ پاک فرماتا ہے افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، جب تم خشکی کی طرف آتے ہو تو غیر اللہ کو پکار دو، کیا تمہارا یہ گمان ہے کیا زمین اللہ کے تابع نہیں ہے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تم کو زمین میں نہیں دھسا سکتا تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے شرک کی وجہ سے؟ جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، یا اسی خشکی پر، اسی زمین پر اللہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، کہ اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے گا؟ تو جو رب تم کو سمندر سے باہر نکال سکتا ہے گا وہ رب تم کو زمین پہ دھسا بھی سکتا ہے گا اور تم پر پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ ڈھیل فرماتا ہے. اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ اب توبہ کر لے گا، تب توبہ کر لے گا، اب آ جائے گا، تب آ جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سمندر میں تم صرف اللہ کو پکارو گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے جو مدد ملے گی. تم خشکی میں بھی اللہ کو پکارو اور خوش میں بھی صرف اللہ رب العزت کو پکارو، اور اس بات سے بے خوف مت ہو جاؤ کہ بھئی سمندر میں صرف اللہ کی چلتی ہے، زمین پہ نہیں چلتے. اللہ پاک فرماتا ہے زمین بھی ہمارے تابع ہے، جس طرح سمندر کا پانی ہمارے تابع ہے، زمین بھی کس کے تابع ہے؟ اللہ کے تابع. یہ ہوا بھی کس کے تابع ہے؟ اللہ کے تابع. اللہ وہی کہہ رہا ہے ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ، اچھا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ایک مرتبہ سمندر سے بچ کے باہر نکل گئے، دوبارہ نہیں لے جا سکتا اللہ تم کو وہاں پر؟ اللہ کا انداز بھی دیکھو. ایک مرتبہ تم سمندر میں پھنس گئے تھے تو تم نے اپنے معبودوں کو نہیں پکارا کیونکہ وہ تمہارا کوئی بھی معبود سننے والا، بھائی بولو نا، کوئی بھی سننے والا ہے. تم جس قبر کے سامنے سجدہ کر دو، جس پتھر کے سامنے تم سجدہ کر دو، سمندر کے درمیان میں جا کے اس کو پکار کے دیکھ لو، کون مدد کے لیے آئے گا؟ اللہ کے سوا کوئی مدد کے لیے آئے گا؟ نہیں آئے گا. اچھا جب وہاں سے باہر نکل گئے تو اب وہاں غیر اللہ کو پکارنے لگ گئے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا زمین کو ہم حکم نہیں دے سکتے جو تم کو دھسا دے؟ کیا ہوا کو ہم حکم نہیں دے سکتے وہ تم پر پتھر برسا دے؟ یا کیا ہم یہ طاقت نہیں رکھتے کہ دوبارہ وہی سمندر میں تم کو لے جائے؟ ایک مرتبہ پھنس گئے تھے، اللہ کا نام لے کے نکل گئے اور پھر یہاں کر شرک کرنے لگے، اللہ دوبارہ تم کو سمندر میں نہیں لے جا سکتا، اللہ دوبارہ لے جا سکتا ہے. وہی کہہ رہا ہے اللہ پاک ام امنتم، کیا اس بات سے تم بے خوف ہو گئے ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، دوسری مرتبہ تم کو واپس سمندر میں پہنچا دے اور پھر جب دوبارہ سمندر میں جاؤ اور فیرسل علیکم قاصفا من الريح، تیز تند ہوا، سخت چلنے والی ہوا تم کے اوپر کیا کر دے لاگو کر دے اللہ تم پر نازل کر دے
فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، تمہارے کفر کی وجہ سے وہ ہوا تم کو کیا کر دے، غرق کر دے سمندر میں۔ اللہ قدرت نہیں رکھتا، یہ بالکل قدرت رکھتا ہے۔ تو جو اللہ تم کو سمندر سے بچا سکتا ہے، دوبارہ تم کو سمندر میں لے جا کر وہاں دھسا بھی سکتا ہے، ڈبو بھی سکتا ہے تم کو، اور وہاں تم کو نیست و نابود بھی کر سکتا ہے، تم بلا تجدوا لکم علینا بہ طبیعا، پھر تم اللہ کے سوا کسی کو مددگار کارساز نہیں پا سکتے ہو۔ اور پھر اللہ اور سمجھانے کے انداز میں کہتا ہے، انسانوں کو کہتا ہے جو شرک کرنے والے، جو کفر کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو خاص طور پر اللہ رب فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تو انسان کو شرافت کے ساتھ پیدا کیا۔ انسان میں اور دیگر مخلوقات میں بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ انسان کو اور دیگر مخلوقات میں فرق کرنے کی جو بنیادی چیز ہے نا، وہ عقل ہے، عقل۔ دیگر جانوروں میں اور دیگر مخلوقات میں عقل نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر کی چیز ہے نا بولنے کی طاقت، جو بولنے کی طاقت ہے نا، بولنے کی، سمجھنے کی طاقت۔ اور تیسرے نمبر کی چیز ہے تدبیر کرنا، کسی کام کی کیا کرنا، پلاننگ کرنا۔ پلاننگ کرتے ہیں نا، دیگر جانوروں کو دیکھا پلاننگ کرتے ہوئے، ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی بھائی۔ اللہ نے انسانوں میں صلاحیت رکھی کہ انسان پلاننگ کرتا ہے، اس کو اللہ نے عقل دی، اس کو شعور دیا اللہ رب العزت نے۔ اور ایسے ہی کہ دیگر جانوروں کے مقابلے میں انسان کو اللہ رب العزت نے یہ ہاتھ بھی دیے نا، ہاتھ کے اندر انگلیاں دی، وہ انگلیوں سے کھاتا ہے انسان۔ دیگر جانوروں کو دیکھو ڈائریکٹ منہ سے کھاتا ہے، دیگر جانور جو کھائیں گے وہ ڈائریکٹ کس سے کھاتے ہیں، ڈائریکٹ منہ سے۔ ان کے پنجے نہیں ہیں، ان کی انگلیاں نہیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ قوت اور طاقت دی ہے کہ اللہ نے اس کو سلیقے کے ساتھ کھانے کے لیے انگلیاں عطا فرمائی۔ اللہ کی نعمت ہے یہ، کرمنا بنی آدم، اللہ کو اس کو بیان فرمانا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو شرم و حیا والا بنایا، اس لیے اس کو لباس پہننے کا حکم دیا۔ جانوروں کے لیے کوئی لباس نہیں ہے، جانوروں کے لیے کوئی لباس نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان کو اللہ رب العزت نے شریعت عطا فرمائی تاکہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے شرم و حیا والا بن جاوے، نہ یہ کہ جانوروں کی طرح اپنی خواہشات پوری کرنے والا بن جاوے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت تو انسان کو دیگر حیوانات سے الگ شرافت کے ساتھ پیدا فرما رہا ہے اور اس کو بیان فرما رہا ہے۔ لیکن اب موجودہ زمانے میں لوگ کیا ہے کہ وہ جانوروں کی کاپی کرنے میں لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے تو الگ طریقے سے بنایا، اب لوگ کیا کر رہے ہیں، جانوروں کو کاپی کر رہے ہیں۔ کوئی بندر کی کاپی کر رہا ہے، کوئی کتے کی کاپی کر رہا ہے، کوئی فلاں جانور کی کاپی کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جو ہماری شریعت سے دور ہے، ہماری شریعت کو ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر وہ تو جانوروں جیسے ہی، بلکہ اس سے بھی بدتر کہ جانوروں کو تو اللہ نے کوئی سمجھ نہیں دی ہے، جانوروں کو تو اللہ رب العزت نے کوئی سمجھ بوجھ نہیں دی ہے، کوئی عقل شعور نہیں دی ہے۔ تو اگر وہ نہیں پہچانتے اللہ رب العزت کو تو بھائی ان کے پاس پہچاننے کے لیے عقل نہیں ہے۔ لیکن انسان جس کو اللہ نے اتنی ساری چیزیں دی ہے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، اور پھر وہ نہ سمجھے تو پھر اس میں اس سے کہا ہے یہ تو جانور ہے، کیا کہا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بولا کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو شرافت اور کرامت کے ساتھ پیدا کیا، وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے دیگر مخلوقات کو اس کے لیے سواری کا سامان بنا دیا۔ انسان دیگر مخلوقات کو قابو کرتا ہے، انسان کو کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ یہ صلاحیت دی اللہ رب العزت نے انسان کو۔ بڑے سے بڑا بھاری میں بھاری جانور ہوگا، انسان کیا کر دیتا ہے، اس کو قابو کر لیتا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ ہاتھی انسان کے مقابلے میں زیادہ طاقت والا ہے، لیکن انسان چھوٹے سے جسم والا اتنے بڑے جسم والے کو اپنے قابو میں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ اتنا بڑا اونٹ ہے، یہاں تک کہ جنگلی جانوروں کو بھی انسان کیا کر لیتا ہے، اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ دیکھو سرکس کے اندر ہم نے دیکھا نا، شیر ہوتے ہیں، چیتا ہوتا ہے، سب انسان کے قابو میں۔ تو یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ اللہ پاک کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو یعنی انسان کو بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے، یہاں تک کہ ہم نے سمندر میں اور خشکی میں یعنی زمین میں سواری کے اسباب پیدا کر دیے اس کے لیے۔ سمندر میں سفر کرنا ہے اس کے لیے کشتی کے انتظامات فرما دیے اللہ رب العزت نے۔ ایسے ہی خشکی میں سواری کرنی اس کے لیے گھوڑے کا انتظام ہے، ہاتھی کا انتظام ہے، اونٹ کا انتظام ہے، اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے تو بہت سارے انتظامات ہیں۔ موجودہ زمانے میں تو ہوا میں سفر کرنا ہے تو اس کا بھی انتظام اللہ رب العزت نے کر دیا۔ آپ بولے گا کہ بھئی اللہ نے کہاں دیا، تو اس کو صلاحیت کس نے دی ہے؟ وہ سائنسداں کو عقل کس نے دی؟ اللہ رب العزت اس سائنسدان کی عقل کو چھین لیتا تھا، اس کے بھیجے میں بات ہی کہاں تھی کہ ایروپلین اس طرح بنایا جاتا ہے یا راکٹ اس طرح بنایا جاتا ہے۔ تو جتنی بھی راکٹ سائنس ہو گئی، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو، وہ سب اللہ نے انسان کے دل اور دماغ میں پہلے سے پیدا فرما دی تھی۔
اسی عقل و شعور کی بنیاد پر وہ ظاہری طور پہ ترقی کر رہا ہے، لیکن باطنی ترقی یہ ہے کہ وہ اس عقل اور شعور کی بنیاد پر اللہ کو پہچان لے. کس کو پہچان لے؟ اللہ کو پہچان لے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے. اللہ کو بھی فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے سواری کے انتظامات کیے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق دیا ہم نے، جانوروں کی طرح نہیں جو بھی ملا وہ کھا لیا. مردار ہے تو مردار کھا لیا، خون پڑا تو اس کو چاٹ لیں گے، نہیں. انسان کو پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا کہ بھئی سب تمہارے کو نہیں کھانا ہے، بہت ساری چیزیں تم کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، جو کھانا ہے وہ پاکیزہ چیزیں بیان فرمائی شریعت میں. ہاں کہ مردار نہیں کھانا ہے، زندہ کھانا ہے، اور ذبح کیا ہوا کھانا ہے، جھٹکے والا نہیں کھانا ہے، اور ایسا ایسا کھانا ہے، حلال طریقے سے کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے. ہر چیز کھانے اور پینے کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن جانوروں کے سلسلے میں اس کے جو کھانا ہو کھا لے، اس کے جو پینا ہو پی لے. انسانوں کے اوپر لاگو کیا. وہ اللہ کو وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ روزی کھانے کا ہم نے اس کے لیے انتظام کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. خلاصہ کلامی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنی بہت سارے مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایمان والا اپنے ایمان پر محنت کرتے ہوئے اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو بسا اوقات وہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے. بعض فرشتوں سے کیا کر دیتا ہے؟ وہ ایمان کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے دربار میں اس کا جو نمبر ہے وہ فرشتوں سے آگے نمبر لگ جاتا ہے. جیسے انسانوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام ہے، وہ تو فرشتوں سے بہت اونچے درجے کے لوگ. ایسے صحابہ کرام ہیں، وہ بھی ایمان اور اعمال کے اعتبار سے فرشتوں سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں. اور ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے ایمان والے، بہت سارے ایسے ہیں کہ اگر وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے آپ کو پہچانے، ایمان کے تقاضوں پر چلے اور اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے کام کرتے رہے تو وہ کرتے 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 ان کی ایمانی سطح اس لیول کی ہو جاتی ہے کہ اب وہ اللہ رب العزت کے دربار کے حاضر رہنے والے شمار ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا دربار ہے. یہ کون ہے؟ یہ بھائی اللہ کا دربار ہے، یہ اللہ کا. اور وہ حاضر لگتے 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 اس کی ایک سطح ہوتی ہے کہ پھر وہ فرشتوں سے آگے نکل جاتے ہیں. اللہ پاک نے وہی فرمایا کہ ہم نے بہت ساری اپنی مخلوقات پر انسان کو کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے. اللہ کا رحمت بات سمجھ میں آ جاوے. اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے جس فضیلت اور کرامت کو بیان فرمایا، اللہ رب العزت فضیلت اور کرامت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.